لٹائے جا، قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب کا، جو کہ 19 کے عالم دین ہیں ماشاءاللہ. اور آج کا موضوع گفتگو ہے عقیدہ تحریف قرآن، ناسخ و منسوخ اور قرات کا اختلاف. تو ڈاکٹر صاحب سے میرے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ موضوع کے حساب سے جو ورڈز اس میں لکھے ہوئے ہیں عقیدہ تحریف قرآن، ایک تو سب سے پہلے ہمیں تحریف قرآن کا مطلب بتا دیں، یعنی کہ تحریف کیا چیز ہوتی ہے، کیا اس کا میننگ ہے، اور پھر بتائیں آپ ناسخ و منسوخ کا مطلب، اور قرات کا اختلاف، قرات کیا چیز ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے لفظوں میں آپ یہ بتا دیں تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور بات آگے بڑھے. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ اینڈ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل. جی وعلیکم السلام امیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے موقع دیا گفتگو کا اور اس سارے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھانے کا، کیونکہ اس گروپ میں بہت ساری مسکنسیپشنز پھیلائی گئی ہیں ایک پرٹیکولر سیکٹ کی طرف سے، اور لوگوں کو یہ اشکال ہوا ہے قرآن کے بارے میں. تو اس لیے ہم نے یہ سیشن رکھا ہے تاکہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اب میں نے 3 چیزیں آج ایکسپلین کرنی ہیں اور 3 چیزیں سب کو سمجھانی ہیں، اور میرا جو اسلوب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو بڑے آسان لفظوں میں اور بڑے اچھے طریقے سے، ایسے کہ ہر ایک کو آرام سے تسلی کے ساتھ سمجھ آ جائے مسئلہ پورا. ٹھیک ہے جی. تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹرمز میں استعمال نہیں کروں گا، بلکہ وہ جو ٹرمز ہوں گی ان کو اچھے سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. اچھا جی، تحریف قرآن، ناسخ و منسوخ اور قرات کا فرق، یہ 3 چیزیں بیان کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے جو چیز بیان ہوگی وہ ہے ناسخ اور منسوخ. وہ کیا ہے، پھر میں بیان کروں گا قرات کا فرق، اور پھر آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تحریف، کہ قرآن میں تحریف سے کیا مراد ہے، تحریف کیا ہوتی ہے. اچھا جی، نسخ سے مراد ہے زائل ہونا. ٹھیک ہے، آپ اس کو کینسلیشن کہہ سکتے ہیں، کہ کسی حکم کا کینسل ہو جانا. اب میں آپ کو سادہ الفاظ میں ساری بات سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ بہت سارے حضرات قرآن سے واقف ہیں، امید ہے ان کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 106، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں. ما ننسخ من آیت، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، او ننسہا، یا جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا، کو اس کی جگہ اس سے بہتر کچھ لے آتے ہیں، بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسی، اسی کی مثل. ٹھیک ہے جناب. اب یہ جان رکھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی آیت کو نازل کرنے والا ہے، اور اللہ ہی اپنی حکمت کے پیش نظر
کسی حکم کو منسوخ کرنے والے ہیں۔ اب اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا اور امید ہے اس مثال سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ قرآن میں شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا۔ سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ نشے کی حالت میں نماز کی طرف مت آؤ، ٹھیک ہے جی، اس طرح کا مفہوم بیان ہوا ہے قرآن میں۔ اب وہ حکم موجود ہے قرآن میں، اس آیت کی تلاوت موجود ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایک اور حکم نازل کیا۔ اب اگر کوئی آج شخص کہے کہ جی شراب پی جا سکتی ہے، نشہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے، بس نماز پڑھنے کے لیے مت آؤ نشے کی حالت میں، تو یہ اس کی جہالت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت، اس کا حکم منسوخ ہو چکا۔ کیوں؟ اللہ نے اس سے بہتر حکم کو نازل کیا، کیا کہ ہر طرح کا نشہ حرام ہے، لیکن اس آیت کی تلاوت ابھی بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ نسخ کی ایک قسم ہے، کیا کہ آیت کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، لیکن آیت کا حکم منسوخ ہے۔ کیوں؟ اس سے بہتر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں ہمارے سامنے آ گیا۔ تو نسخ کی 3 اقسام ہیں، سمجھ لیں۔ ایک وہ جس میں تلاوت کا بھی حکم منسوخ ہو گیا، یعنی تلاوت بھی اس کی نہیں ہوگی، اور اس کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ دوسری قسم ہے کہ جس میں تلاوت تو موجود ہے قرآن میں، لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن حکم ابھی بھی موجود ہے۔ اب یہ جو شراب پی کے نماز کی طرف نہ جانے کا جو حکم ہے، اس میں تلاوت ابھی بھی موجود ہے، لیکن حکم منسوخ ہے۔ اسی طرح رجم، ٹھیک ہے جی، رجم کی جو سزا ہے اس کا حکم قائم ہے، تلاوت قرآن سے منسوخ ہو گئی ہے، اور یہ آپ کو شیعوں کی کتب میں مل جائے گی، ہماری کتب میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ناسخ و منسوخ یا حکم یا آیات کا منسوخ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ کسی منسوخ آیت کو یہ بیان کرنا کہ یہ کسی بندے نے کر دی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، مسکنسپشن ہے جو وہ پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو جان رکھیے کہ اسی ناسخ و منسوخ کا یا منسوخ آیت کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، اور وہ روایات جن میں ان منسوخ آیات کا ذکر ہے، اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ یہ کسی بندے کی طرف سے ہے، یہ صرف اور صرف کم علمی کی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اہل تشیع کی اپنی کتب میں ان کی اپنے امام جعفر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس آیت کے ذیل میں سب نے ناسخ و منسوخ کو بیان کیا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ان کے ساتھ ان کے ائمہ کے اوپر جب ہم گرفت کرتے ہیں تو بیچاروں کے پاس کچھ بچا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اب آئیں گے قرات کی طرف۔ قرات کا فرق ایسے ہے جیسے کسی بھی زبان میں مختلف ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھاؤں گا کہ کسی بھی ایک زبان کے مختلف ڈائلیکٹس کیسے مختلف ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ایک ڈائلیکٹ رکھنے والے کو دوسرے ڈائلیکٹ رکھنے میں کیوں پریشانی آتی ہے۔ اچھا جی، چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اور جلدی جلدی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ جو پوٹھوہار کا خطہ ہے ہمارے یہاں، اسلام آباد، پنڈی، ہزارے کا جو علاقہ ہے سارا، اوپر تک چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، ان کی زبان ہے ایک، اس کو پٹواری بھی کہتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں، پہاڑی بھی کہتے ہیں، لیکن وہی کی زبان کی مختلف ویریشنز ہیں۔ یہ ڈائلیکٹ کی ویریشنز ہیں جن کو عربی میں کہتے ہیں قرات کا فرق۔ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ اس جملے کو مختلف لوگ اسی علاقے کے چند ویریشن کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، بات ایک ہی کر رہے ہیں۔ اردو کا جملہ ہے کدھر جا رہے ہو۔ ایک علاقے کے لوگ، ایک شہر کے لوگ، وہ بولتے ہیں کدھر چلنا ہے، دوسرے کہتے ہیں کدھر رہنا ہے، تیسرے کہتے ہیں کوتھا چلنا ہے، چوتھے کہتے ہیں گر گچنا ہے، پانچویں کہتے ہیں مطلب اسی طرح کدھر رہنا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہی بات ایک ہی علاقے کے 4 مختلف آپ کو ڈائلیکٹس میں نے بتائے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ پیش آیا عرب کے لوگوں کے ساتھ جب قرآن قریش کی قرات میں نازل کیا گیا، تو جو دیگر عرب کے علاقے تھے
اور دیگر قبائل تھے ان کے ڈائلیکٹس میں فرق تھا. وہ قریش کی قرأت پہ بات نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پہ لاہور کا بندہ ہے، اندرون شہر لاہور کا بندہ ہے، وہ رے کو رے پڑھتے ہیں. انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو شین کو سین پڑھتے ہیں، وہ شاباش کو ساباز پڑھتے ہیں. آپ جتنی مرضی ہے شین ڈال دیں، اس نے ساباز ہی پڑھنا ہے. وہ شاباش شریف نہیں کہیں گے، وہ ساباز شریف کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمارے ہاں پختون علاقوں میں وہ پے کو فے کو پے بولتے ہیں. اگر آپ 54 ہوگا تو وہ 54 پڑھیں گے اس کو، اور پاکستان کو پاکستان پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لمیٹیشنز ہیں. تو یہ عربوں میں لمیٹیشنز آئیں. اس بنیاد کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ دقت لوگوں کی دیکھی انہوں نے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ اجازت دیجئے کہ میری امت میں مختلف قرات کے ساتھ لوگ بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، مختلف لغت ہے ان کی، تو وہ ان کو اجازت دیں کہ اسی قرآن کو وہ اپنی قرات میں پڑھیں، اپنے ڈائلیکٹ میں پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی. تو قرآن 7 قرات میں پڑھنے کی اجازت ملی. یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. اب اگر کوئی قرات کی کسی چیز کو ڈفرنس کو لے کے کہ دیکھیں جی فلاں صحابی نے اس لفظ کو ایسے پڑھا، جیسے کہ علامہ ایمان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی، وہ تو قرات کا فرق ہے. ایک صحابی کی قرات اس کے اپنے جو اسلوب، جس اسلوب میں وہ بات کرتے ہیں اس سے ہے، دوسرے کی الگ ہے. جب اس میں اختلاف آلریڈی عربی ڈائلیکٹ کا اختلاف ہے اور ان کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اجازت ہے. اب اگر کسی روایت میں کوئی ایک لفظ آتا ہے کہ بھئی اس لفظ کو سیدنا عبداللہ بن عباس نے ایسے پڑھا اور قرآن میں ایسے ہے، تو یہ تو ان کے ڈائلیکٹ کی ہے نا. تو ڈائلیکچوئل جو ڈفرنس ہے یہ تحریف نہیں ہے. اب تحریف کیا ہے، اس کے بعد آپ کراس کوشچن کیجئے گا. تحریف یہ ہے کہ کسی بھی بندے نے، آپ نے، میں نے، جو شیعہ علامہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، انہوں نے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، کو ذاتی اغراض کے لیے، ان کو قرآن میں انہوں نے کوئی کمی بیشی کر دی جس کا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے نہ اس کے رسول سے کوئی تعلق ہے. مثال کے طور پہ امام کہتے ہیں کہ قرآن میں آل محمد کا ذکر تھا، نکال دیا. تو امام یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. امام یہ نہیں کہہ رہے، امام کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نکال دیا. کس نے نکال دیا؟ صحابہ پہ الزام ہے، یعنی بندہ خدا پہ الزام ہے جس کی اللہ اس کے رسول کی طرف کوئی نسبت نہیں. یہ تحریف ہے. آج فرض کریں کہ میں بیٹھ کے یہ کہوں کہ مجھے قرآن کی یہ جو جہاد کے اوپر آیات ہے مجھے پسند نہیں ہے، میرے مقاصد کے خلاف ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور میں اس کو نکال دیتا ہوں، تو میں تحریف کر رہا ہوں. کیوں؟ نہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نہ اس کے رسول کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے جناب. تو میں نے بڑے سادہ لفظوں میں آپ لوگوں کو تحریف سمجھائی ہے کہ جو شیعہ کے ائمہ نے تحریف بیان کی ہے اس کی نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں ہے. وہ کوئی منسوخ آیات کا ذکر نہیں کر رہے، وہ قرات کے فرق کا ذکر نہیں کر رہے. وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ انہوں نے، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، انہوں نے آل محمد کو نکال دیا، انہوں نے حسن و حسین و فاطمہ کے نام کو نکال دیا، انہوں نے یہاں پہ علی امیر المؤمنین کا نام تھا ان کو نکال دیا. ٹھیک ہے جناب. یہ تحریف ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ جان لیں کہ اہل سنت والجماعت اس قرآن کو معجزہ سمجھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ لفظی، نہ اعرابی، نہ ترتیبی. یہ ترتیب والی بھی جو انہوں نے شغل لگایا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے. کوئی ترتیبی تحریف قرآن میں نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کے حکم سے ہر آیت اپنی ترتیب پہ رکھی گئی ہے جیسے کہ انہوں نے حکم دیا. کسی صحابی کا اختیار نہیں، کسی عالم کا اختیار نہیں کہ ایک آیت کو ادھر سے ادھر کر سکے. جو یہ عقیدہ رکھے گا یہ کفر کرے گا. محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس آڈیو میں اصل میں بہت لمبی آڈیو ہے، اب پوری کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، سوال کرنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں سر. بٹ یہ بتائیں آپ، اس میں آپ نے یہ کہا کہ جس آیت کو بھلا دیتے ہیں یا پھر جس آیت کو کینسل کر دیتے ہیں یا منسوخ یا کیا کہا، تو کلام تو یہ اللہ کا کہلاتا ہے اور نازل ہوا ہے اللہ کے محبوب ترین بندے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کیا اللہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اسے بھی کینسل کرنی پڑتی ہیں اپنی ہی بھیجی ہوئی چیزیں، جن بھیجی ہوئی چیزوں کا اس کا وعدہ ہے کہ اس میں ترمیم یا تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا.
کیا اللہ کی اتنی کمزور شخصیت ہے کہ وہ ایسے کلام بھیجے گا جو اسے کینسل کرنا پڑے؟ نمبر 1. اور بھلایا کس کو جاتا ہے؟ کیا رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں خدا نخواستہ؟ تو ایک بھولنے والی شخصیت پر آپ کا اللہ، آئی ایم سیئنگ اٹ بٹ یس، آپ کا اللہ کلام بھیجتا ہے جو آدمی بھول جاتا ہے؟ پلیز کلیریفائی فرسٹ دین مائی نیکسٹ کوشچن. شکریہ. اچھا جی امیر صاحب، آپ نے اس میں 2 باتیں پوچھی ہیں میرے سے، اور سوال کرنے کا شکریہ، اچھا ہے، سوال کرنا چاہیے. اب سب سے پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کینسل کیوں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ایک چیز نازل کی پھر اس کو کینسل کر دی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں، اور آپ روزانہ ایک ووڈکا کی بوتل پی لیتے ہیں، اور آپ آئے ہیں، اسلام کی تعلیمات آپ کو دی گئی ہیں، اور آپ نے اسلام کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے کلمے کو قبول کیا، اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. اتنے میں مولوی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر صاحب اب شراب کل سے نہیں پینی. آپ سمجھے میری بات کو، شراب کل سے نہیں پینی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کل آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے اور میرے بیڈ پہ ہوں گے، اور میں نے آپ کو دوائیاں دینی ہیں، وڈرال، سیجرز. ٹھیک ہے جی، جب آپ کو وڈرال ہوگا نا. ٹھیک ہے، اب میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھتے ہوئے ان کی تربیت کے حساب سے، ٹھیک ہے، ان کو حکم جاری کیے. آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ختم ہونے تک، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اب میں نے تمہارے اوپر اپنی شریعت کے احکام کو پورا کر دیا. ٹھیک ہے جناب، تو شراب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ شراب سارے پیتے تھے، ٹھیک ہے، عرب میں شراب پیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً حرام قرار نہیں دیا. کیا ہوتا؟ وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، گریجولی کیا. ٹھیک ہے نا جناب، پہلے اس سے کراہت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، کہ اس میں کچھ نقصانات بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کو، یعنی نشے میں نماز کی طرف مت آؤ، اللہ کی عبادت کی طرف مت آؤ، یعنی کچھ مزید پابندی لگانے کی. ٹھیک ہے، کس کے لیے خیال کیا؟ بندوں کے لیے. بندے مینٹلی تیار نہیں ہوتے کچھ ایسی چیزوں کے اوپر، تو یہ اللہ کی اپنی حکمت بندوں کی آسانی کے لیے ہے، ورنہ سارے کے سارے ہسپتال پڑے ہوتے. ٹھیک ہے جی، تو بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، بہت سارے لوگوں نے کم کر دیا، کیونکہ نماز دن میں 5 وقت ہوتی ہے، اور اگر نماز پڑھنے سے اب نشے میں اگر آپ نے نماز میں نہیں آنا تو پھر آپ نے شراب کب پینی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گریجولی اللہ تعالیٰ نے ایک گندی چیز سے نجات دلائی، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو، اور پھر جب تیاری ہو گئی تو پکا ٹھکا حکم دے دیا کہ نہیں، یہ بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کے اوپر حکم دیا کہ نشہ آور چیز معمولی درجے میں بھی حرام ہے، چھوٹی سی بھی ہوگی نا تعداد میں، یعنی اپنی مقدار میں حرام ہے. ٹھیک ہے جناب، تو اللہ تعالیٰ نے جو کینسلیشنز کی ہیں تو اس سے بہتر حکم پہ کینسلیشن کی ہے. یہ نہیں ہے کہ کینسل کر کے ختم کر، نہیں، اس سے بہتر حکم جاری کیے، لیکن ہماری آسانی کے لیے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. اس وقت جو بھی ممبر مجھے کال کریں گے، بیل بجائیں گے، وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پوسٹ لکھ رہے ہو تو وہ ویسٹ ہو جاتی ہے، آڈیو کر رہے ہیں تو وہ ویسٹ. آئی ول بلاک دیٹ پرٹیکولر پرسن. نو کالز، نو مس کالز. جی آپ نے کہا جی نبی پاک علیہ السلام بھول جاتے ہیں، تو یہ تو ہم نے نہیں کہا، نہیں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوں سے مفقود کیا اس کو، یعنی بھلا دیا. کس کو؟ دیکھیں نا، قرآن پاک کی تو ساری جو جمع کیا ہے قرآن پاک کو نبی پاک علیہ السلام کے اپنے دور میں، دیکھو قرآن 3 دور میں جمع ہوا ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب ان کو جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ آ کے ریوائز کرایا کرتے تھے، سال میں 1 دفعہ اور آخری سال میں 2 دفعہ کرایا تھا. ٹھیک، تو نبی سے زیادہ تو منسوخ آیات سے کوئی واقف ہی نہیں ہے، یہ ساری تو انہی کی دی ہوئی ہدایات ہیں، یہ نبی نے ہی تو بتایا ہے. تو جو بھول جاتا ہے وہ بتا کیسے سکتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن امت سے بھلا دیا. ٹھیک ہے جناب، جو آیات منسوخ ہوئی ساری کی ساری کسی کو یاد نہیں. اور یہی عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو سارے کا سارا پتہ ہے جو نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ بلا دیتا ہے تو اس کو یاد رکھنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں یاد، نبی پاک علیہ السلام پہ وہ نازل ہوئی، ان کو کیسے نہیں یاد؟ تو یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب،
میں نے کوشش کی ہے بہت ہی سادہ اور عام زبان میں بات کروں اور مثالیں آپ کو وہ دوں جس سے آپ کو چیز بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے جو سننے والے ہیں ان کو ہر چیز نکھر نکھر کے سامنے آئے گی اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ، اور آئندہ یہ اشکال بچے گا نہیں. محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، جو قرآن شریف کے نزول کا میٹر ہے وہ تو اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا میٹر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ غیر مسلم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ یقین نہ کریں کہ رسول اسلام صاحب کی وہ باتیں خود سے بنائی ہوئی ہیں یا کہ اللہ نے بھیجی، یا یہ کہ انہوں نے پرانی کتابوں سے نقل کر لی، پرانی چاہے وہ 5000 سال پرانی کتابوں سے، چاہے بائبل سے، چاہے کس سے، وہ ایک الگ ڈبیٹ کا موضوع ہو جائیں گے سر. بٹ بھولا دینا کہ بھولا تو یہاں پہ صرف رسول اسلام صاحب کو سکتے ہیں، کامن آدمیوں سے کیا مطلب؟ خدا نخواستہ رسول صاحب بھولیں گے تو انہیں دوبارہ آیتیں دی جائیں گی یا اس سے بہتر آیتیں دی جائیں گی، اور اللہ جب خود کلام کر رہا ہے تو کیا مطلب بیٹھتا ہے کہ پہلے ایسا کلام کہ بھائی کمزور تھا پھر بعد کا کلام؟ یہ سر انڈرسٹینڈیبل ہے. اگر آپ وضاحت کر سکتے ہیں تو بیٹر، نہیں تو ہم ادر کوشچنز پہ چلیں گے سر. شکریہ. جی جناب، میں بالکل اس کی وضاحت آپ کو کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے آیت کو نا میں نے ابھی شیئر کر دیا، اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں پلیز. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب کچھ بلا دیا. ٹھیک ہے جی. انہی پہ تو نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہی کو تو پتہ ہے کہ کیا منسوخ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا رائج ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال جو ہے نا یہ بیجا ہے، اس آیت میں اس کا کوئی شمار، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن ہم امتی ہیں نا، ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے ان میں منسوخ نہیں ہے، ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اللہ نے اٹھا لیا، تو جو حکم منسوخ ہو گئے وہ اٹھا لیے گئے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اوپر تو یہ الزام بنتا ہی نہیں ہے، بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ سب کچھ اترا ان پہ ہے، اور میں نے کہا نا کہ 23 سال تک ان پہ یہ نازل ہوتا رہا، اور ہر سال جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو آ کے باقاعدہ اس کو ریوائز کراتے تھے، یاد کراتے تھے، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ. ٹھیک ہے جی. اور نبی پاک علیہ السلام اس کو اپنی ذاتی نگرانی میں لکھوایا کرتے تھے اور پھر پڑھوایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جناب. تو یہ جو قرآن ہے نا یہ بہت توجہ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ اشکال کے نبی پاک علیہ السلام بھول گئے، کیسے بھول گئے؟ وہ بھول گئے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ منسوخ کیا ہوا ہے اور رائج کیا حکم ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ کفار کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کی گئی ہے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کر لیا، یعنی آپ نے خود ہی، نبی پاک علیہ السلام پہ یہ الزام تھا کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ کر لیا ہے. تو میں نے جو دوسری آیت شیئر کی ہے اس میں بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. ذرا اس کو آپ پڑھیے. اور فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، دیکھیں آیت کی جگہ آیت بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کہتا ہے ہم بدل دیتے ہیں. اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے. تو کافر کہتے ہیں کہ تم یوں ہی اپنی طرف سے بنا ڈالتے، یعنی ایک الزام کافروں کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھا، اس وقت بھی تھا، آج بھی کرتے ہوں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں قرآن اپنی طرف سے آ گیا. قرآن کی ایسی کتاب اپنی طرف سے آ سکتی ہے کہ 1400 سال میں اس کتاب میں نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے نہ اس سے خارج کیا جا سکے. اس پہ آج تک یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. ٹھیک ہے جناب. تو کافروں کی کیا بات ہے؟ کافر تو کل بھی کہتے رہیں گے، کہتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کی اسی آیت میں ذکر بھی کر دیا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے جو جس آیت کو چاہے اس سے بہتر آیت کے ساتھ بدل دے اور حکم کی تکمیل کر دے. انسان کی کمی بیشی ہوتی ہے، انسان کمزور ہے، لیکن اللہ نے تربیت کی صحابہ کی، جب وہ ریڈی ہو گئے تو اپنے حکم کی تکمیل کر دی، اپنی شریعت کی تکمیل کر دی، اور اب وہ نہیں بدلے گی. یہ ختم نبوت ہے. اب نہ شریعت بدلے گی، نہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوگا، نہ کوئی امام، نہ کوئی نام کا نبی ہو یا آپ کہیں جی کام کا نبی ہے. ایسا نہیں ہوگا. بس ختم نبوت مراد یہ ہے، قرآن ختم، اللہ کی طرف سے نامزد کردہ بندہ ختم، اللہ کے رسول آخری، اللہ کے نبی آخری. اب بھلے کوئی آگے کہے جی کہ امام ہے، نبی تو نہیں کہتے ہم، نہیں، اگر کام نبی والا بتایا ہوا ہے یا نبیوں سے بھی افضل جانتے ہو، ختم نبوت کا انکار ہے. ہر چیز کو لکھا جاتا تھا، تو اگر کچھ مطلب ریوائز کرنے کی فرشتے کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہاں سے دیکھ لیتے جہاں لکھا ہوا تھا.
کیا یہ کانٹراڈکٹری میٹرز نہیں سر؟ بتائیں. شکریہ. جی میر صاحب، آپ کو ابو سفیان علیہ السلام بڑے پسند ہیں، آپ کہیں نہ کہیں سے ان کو ڈھونڈ کے ضرور لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آج بھی آپ لے آئے ان کو. اچھا جی، آپ نے کہا جی، سوال آپ کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ قرآن لکھواتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام اس کو ریوائز کراتے تھے. تو جناب یاد رکھیے دو باتیں. قرآن اورل ٹریڈیشن ایک ہے، اور اس کو لکھوایا جانا دو باتیں. ٹھیک ہے، اورل ٹریڈیشن سے مراد یہ ہے کہ اس کا حفظ، ٹھیک ہے، دلوں میں اس کا حفظ جو ہے نا، یہ ایک چیز ہے، اور پھر اس کا باقاعدہ لکھوانا، ٹھیک ہے، کتابت جسے کہتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کام کیے. اپنے سامنے حفظ بھی کرایا اور لکھوایا بھی. ٹھیک ہے نا جناب، دونوں کام نبی پاک علیہ السلام نے کرائے ہیں. اس میں اعتراض کس بات کا ہے؟ پھر آپ نے کہا جی کہ منشی سیدنا امیر معاویہ کی طرف آپ کا اشارہ ہے. تو صرف وہ نہیں تھے جی، سیدنا علی بھی تھے، سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان، ٹھیک ہے جی، زید بن ثابت، بہت سارے لوگ ہیں. یہ سارے وہ تھے جو کتابت جانتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے قرآن کو لکھوایا، پھر اس کو کراس چیک کروایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر جب اس کو جمع کیا سیدنا ابو بکر علیہ السلام کے دور میں، تو آپ کی اطلاع کے لیے، تمام گروپ والوں کے لیے، کہ ہر لکھا ہوا جو لوگوں نے آ کے پیش کیا یا حفظ کیا ہوا جب لوگوں نے آ کے پیش کیا، اس پہ گواہیاں طلب کی گئی. اب دیکھیں نا، آپ نے کہا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کیوں لکھواتے تھے، اب سنیں کیوں لکھواتے تھے. جب اس کو جمع کیا گیا تو ہر شخص سے جو اس نے لایا قرآن، تو اس پہ ہر آیت پہ گواہی مانگی گئی. کیا گواہی؟ کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے تمہارے سامنے اس کو اسی طرح لکھوایا؟ جس جس آیت، جس جس صورت، جس جس ترتیب کے اوپر گواہی موجود نہیں تھی، تلف کر دیا. یعنی کسی کا صرف زبانی یہ کہہ دینا، ٹھیک ہے نا، کہ جی مجھے یاد کرایا تھا، نہیں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے حفظ بھی کرایا اور اس کو لکھوایا بھی، کتابت بھی کرائی. تو یہ سیدنا امیر معاویہ ہی صرف کاتب وحی نہیں ہے، باقی بھی سارے صحابہ، آپ ان کو منشی کہیں، خادم کہیں، نوکر کہیں، ٹھیک ہے جی، سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر، سیدنا عثمان، یہ سارے کے سارے افراد جو ہیں، اللہ کی رحمت نازل ان کے اوپر، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی کتابت بھی کی ہے. جی یہ پوسٹ جو آپ نے شیئر کی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ایسا الزام لگایا بھی نہیں جا سکتا. بالکل صحیح کہا ہے، غلط بات ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امیر صاحب نے اس کو پڑھا کہاں پہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے کسی حکم کو بھول گئے. لیکن بہرحال ان کا سوال تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا کوئی الزام، اللہ کی ذات معاف کرے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہمیں امتی اللہ کے نبی معصوم ہی دو باتوں کی وجہ سے ہیں. یہ سارے دوبارہ سن لیں. نبی معصوم دو باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک، اللہ سے احکام لینے میں غلطی نہیں کرتا، اور اللہ کے احکام کو مخلوق کے خدا تک پہنچانے میں غلطی نہیں کرتا. ان دونوں چیزوں کی حفاظت اللہ نے لی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے. میں پھر بیان کر رہا ہوں، سن لیں اس کو اچھی طریقے سے. معصومیت نبی کے لیے ہے اللہ کے احکام کو لینے اور اللہ کے احکام کو آگے پہنچانے میں. نبی اس میں غلطی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جناب. اور اگر اس میں کسی کو اعتراض ہے تو اس کو منصب نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. یہ کوئی شیعہ صاحب ہیں، ظاہر ہے بیچارے سوال کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ گستاخی ہوئی ہے. تو ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کو کھول کھول کے بیان کریں، اگر یہ گستاخی ہے، اور ہم اگر آپ کا مکر و فریب سب کے سامنے کھول کے رکھیں، ٹھیک ہے، وہ قائد جو قرآن سے ثابت ہیں، آپ اس کو تحریف کہیں، قرات کے فرق کو تحریف کریں، تو جناب والا یہ گستاخی تو پھر ہم روز کریں گے. ٹھیک ہے نا. ایشور، ہے پربھو، ہے پرماتما، یعنی کہ جو منشی، نوکر یا جو بھی لوگ رکھ رکھے تھے کتاب لکھنے کے لیے، ان پہ بھی یقینی تھا کہ انہیں اگر لوگوں سے پڑھوا کے دیکھا جا سکتا تھا. چلیے جی پربھو، کوئی بات نہیں، دھنیہ واد. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قرآنی آیات کا منسوخ ہونا اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اور قرات کا فرق، ڈائلیکٹ جسے کہتے ہیں نا، ڈائلیکٹ کا جو اس کی ویریشن ہے، لہجوں کا فرق،
کانسنٹ جسے کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کے قرآن کی کسی آیت کو اپنی مرضی سے، جس کا نہ اللہ اس کے رسول سے واسطہ ہو، کوئی کہے کہ اس میں یہ چیز ادھر سے ادھر ہو گئی ہے، ادھر سے ادھر ہو گئی ہے، یہ تحریف ہے۔ قرآن ایسی کسی بھی تحریف سے پاک ہے۔ الحمدللہ یہ معجزہ ہے، 1400 سال میں نہ اس میں کسی نے کوئی چیز داخل کی اپنے فاسد ارادے سے، نہ کوئی اس میں سے نکال سکتا ہے۔ آج بھی شیعہ چیلنج ہے، کسی ایک آیت کو نکال کے دیکھیں یا کسی ایک آیت کو ڈال کے دیکھیں، ہمت کریں یہاں پہ کہیں پہ بھی سیدنا علی، حسن و حسین کا نام ڈال کے دیکھیں، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، کسی کے بس میں نہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کو، ڈال کے دیکھو، اس میں نہیں ڈال سکتے ہو، نکال کے دیکھو، نہیں نکال سکتے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے مدح بیان کیا، ان کی پیروی کا حکم دیا، نکال کے دکھاؤ۔ تمام شیعہ کو چیلنج ہے، نکال کے دکھاؤ، نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک اعراب کا ذمہ دار ہے، اس نے حفاظت کرنی ہے۔ ہم شیعہ حضرات کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں ترتیب کی تحریف کے ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر آگے جا کے منکر ہو جائیں، پھر ہم بار بار پوچھیں بتاؤ بھائی، اور پھر آپ جواب دینے سے بھاگیں۔ یہ کام اہل سنت والجماعت میں نہیں ہوتا بھائی، اور سارے غور سے سن لو، اللہ کی کتاب، اللہ کا معجزہ، اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں، نہ لفظی، نہ اعرابی، اور نہ ترتیبی۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے۔ جی السلام علیکم، میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ قرات الگ لہجوں میں ہے، چلیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ جو قرآن ہے یہ تو عربی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، اور ایک ہی عربی زبان ہے، اور اس کے لہجے الگ ہو سکتے ہیں لیکن لغت تو ایک ہی ہوگی، لکھا تو ایک ہی طریقے سے جائے گا، لکھائی کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ اور کہیں پر معنی بھی چینج ہو رہے ہیں قرات میں، تو معنی کیسے چینج ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی روشنی ڈالیں، اصل میں تو اس معاملے میں کافی کم علم ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جی جناب، کیونکہ سارے غیر معصوم ہیں، کسی سے قرات کی غلطی ہوتی ہے تو کیوں نہ چیک کیا جائے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا پیغام ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانے کا بندوبست کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی نے کیا نا جی۔ اور پھر میں نے بتایا نا کہ جب صحابہ نے جمع کیا تو کیا شاندار طریقے سے انہوں نے کیا اصولوں کے مطابق جمع کیا، ٹھیک ہے نا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، خلیفہ وقت ہیں اور سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی ان کا اپنا مقام تھا، کائنڈ آف سیکنڈ ان کمانڈ کہتے ہیں آپ ان کو۔ ان کی بڑی مشہور روایت ہے جو شیعہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت کے بارے میں کہتے ہیں جو منسوخ ہو چکی، حکم منسوخ نہیں ہوا، رجم کی آیت کے بارے میں کہتے ہیں اگر میرا بس چلتا تو میں اس کو قرآن میں رکھتا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اس قرآن میں کوئی اپنی مرضی سے نہ کوئی چیز ڈال سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ شیعہ اس آیت کو ہمارے سامنے، اس روایت کو لے کے آتے ہیں جیسے اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا، جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو اس بات پہ دلیل ہے کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا بندہ بھی کسی آیت کو جو کہ نازل ہوئی ہے لیکن منسوخ ہو گئی، اپنی مرضی سے واپس نہیں ڈال سکتے، اپنی مرضی سے واپس نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ بندے کا اختیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی دلیل ہو کوئی نہیں سکتی اس بات کے اوپر کہ اس قرآن میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ جو ان سے ثابت ہے وہ ہے، جو ان سے ثابت نہیں ہے وہ خارج قرآن ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو سب کو ضرور بتا دوں اور شیعہ حضرات کو بھی بتا دوں، یہ جو قرآن کی 7 قرات کی اجازت ملی، 7 حروف میں نازل ہوا، یہ شیعہ کے اپنے امام نے بیان کیا ہے، امام جعفر کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اگر آپ طلب کریں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا، قرات میں نازل ہوا، ٹھیک ہے جی؟
تو یہ کوئی اہل سنت والجماعت کے ہاں نہیں، اس پہ بڑا اتفاق ہے، تمام کے ہاں اتفاق پایا جاتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہر طرف ہے. لیکن شیعہ حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ مکر بازی کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں. اب تحریف میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ایمان نے تو بڑی ڈنکے کی چوٹ تحریف بیان کی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے پاس تو کچھ نہیں ان کا دفاع کرنے کو. اگر کہتے ہیں خلاف قرآن ہے تو اپنے سارے دین سے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا تو سارا مذہب خلاف قرآن ہے، ان کی تو امامت خلاف قرآن ہے، ان کا کلمہ خلاف قرآن ہے، ان کا ایمان خلاف قرآن ہے. تو ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. قرات کے فرق کو، لہجے کے فرق کو، عربوں کی آپس کی لغت کے فرق کو جو مختلف علاقوں میں تھی، اس کو بہانہ بنا کے ان روایات کو لوگوں کے سامنے لا کے رکھتے ہیں. دیکھو تعریف ہوگی. پر تعریف کیسے ہوگی؟ یعنی ایک بندہ شاباش کو ساباس پڑھتا ہے تو اس نے کوئی ساباس تو نہیں چینج کر دیا نا، وہ بھی ساباسیاں ہی دے رہا ہے آپ کو، شاباشیاں ہی دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیتا ہوں، چلیں یہ اچھی مثال ہے. ایک لاہور، اندرون لاہور کے جو لوگ ہیں وہ اڑے پڑھتے ہیں. اگر آپ ان کو قرآن پڑھائیں گے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اب آپ کیا کریں گے؟ اس پہ فتویٰ لگا دیں گے کہ تم نے تحریف کر دی؟ نہیں، اس پہ تحریف کا فتویٰ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، اس کی زبان میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کو ایسے پڑھے. ٹھیک ہے جناب. اسی طرح جہاں جہاں فے ہوگا وہاں آپ کو پختون جو ہوگا وہ پے پڑے گا، اور جہاں پے ہوگا وہ اس کو فے پڑے گا. ٹھیک ہے جناب. تو ایسے کو تحریف نہیں کہتے. تو جو دھوکے بازی کی گئی ایمان الیہ صاحب کی طرف سے، وہ ہم نے آپ سب کے سامنے کھول کے بیان کر دی. اور خود انہوں نے اقرار کیا کہ وہ قرآن کی تحریف تبدیلی، کیا کہتے ہیں جی، تحریف ترتیبی کے قائل ہیں، کہ قرآن کی آیتوں کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا. ٹھیک ہے جناب. اور خود انہوں نے بیان کیا کہ یہ کفر ہے. اور اسی گروپ میں سید بخاری صاحب اور محمد صاحب جو شیعہ حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، ہم ان سے رجوع کرائیں گے. تو نہ رجوع ہوا. ٹھیک ہے جی. اور نہ جناب نے اپنے کفر سے، جیسے کہتے ہیں نا، توبہ طائب ہوئے. تو ہمارے اہل سنت میں یہ کام نہیں ہوتا جی. قرآن حق ہے، قرآن صحابہ نے دیا ہے، اللہ اس کے رسول کے واسطے آیا ہے. آپ کے گھروں میں پڑا ہے، آپ کی مجبوری ہے، ہمیں پتہ ہے. جی جناب، یہ شیعہ حضرات ظاہر آپ کو پرائیویٹ میں میسج کر رہے ہوں گے، بیچارے تکلیف میں ہیں، ظاہر مشکل ہوتی ہے. اور اچھی بات ہے کہ آئے ہیں سارے، کم از کم ہم سے قرآنی علوم کے اوپر ایک لیکچر بھی لے لیا انہوں نے. ہم نے آج ان کو موقع پا کے قرآن میں ناسخ و منسوخ کا بھی سمجھایا، قرات کے فرق کا بھی سمجھایا. لیکن ظاہر ہے وہ اپنے واپس علاموں کے پاس جاتے ہیں، ان کو کچھ رپورٹ بھی دینی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے علامہ الیہ صاحب کی دھوکے بازیوں اور فراڈ کی جو انہوں نے پچھلے سیشن میں کیا تھا، تو سارے جان لیں کہ ایمان الیہ صاحب سے میں نے 3 سوال کیے ہیں، اور میں آپ کو ان کے مرنے تک، ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ان کا چیلنج دیے جا رہا ہوں. 3 سوال کیے ہیں، اس سے آپ یہ جواب لے کے آ جائیں اپنے علامہ سے. پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا. آپ ایمان صاحب سے پوچھ کے آ جائیں کہ کیا اللہ نے قرآن کی آیات کی ترتیب کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا. ایمان صاحب سے جب سے پوچھا ہے فرار ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے. دوسرا سوال، کیا قرآن میں وہ تحریف ترتیبی کے قائل ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں؟ اس سے بھی بھاگے ہوئے ہیں وہ، اور میں پوچھتا پھر رہا ہوں. آخری سوال کہ کیا ایمان صاحب اللہ کی طرف سے آیات کے منسوخ تلاوت اور اس کے حکم کے منسوخ ہونے کے یا آیات کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں یا اس کے انکاری ہیں؟ یہ 3 سوالوں کے جواب اس بندے سے لے آؤ، ورنہ بہت برا حال ہے ان کا. ٹھیک ہے جی. سب کو میں نے کہا ہے، جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ اور ان سے کہو کہ ڈاکٹر خان نے 3 سوال کیے ہیں، ہمارے لیے بےعزتی بنی ہوئی ہے، خدا کا واسطہ ہے اس کو جواب دے دو. محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، کیونکہ آپ کی ہر ایک آڈیو بہت لمبی ہے تو اس کو ریوائنڈ رکھنا، ٹوٹل کو سوال کرنا تھوڑا مشکل تو ہو جاتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ ترتیب میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، جبکہ یہ دنیا جانتی ہے یا جو بھی تھوڑی بہت بھی نالج رکھے گا
رسول اسلام صاحب کی اللہ کی، تو وہ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اقرا بسم ربی کا آیت سب سے پہلی آیت آئی ہے رسول اسلام پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ یہاں مینشن کرنا کوئی ضروری نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اپنے منشی لوگوں کو لکھوائی گئی ہوگی، اپنے بنائے ہوئے غلاموں کو، یا یہ کہ ان لوٹے ہوئے بے کس و لاچار لوگوں کے بچوں کو۔ تو جب وہ اس طرح سے ترتیب ہوا تھا اور 23 سال میں قرآن شریف پورا ہوا ہے اور شروعات کی جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، کیا یہ روز روشن کی طرح کلیئر نہیں ہو جاتا کہ ترتیب اور قرآن میں تو آلٹریشن یا کیا کہتے ہیں اس کو تحریف ہے؟ اور آپ یہ بتائیں کہ کیا سنی عقیدہ تحریف قرآن کا ہے یا نہیں ہے، پھر میرا ایک دو کوشچنز کنکلوسیو ہوں گے سر، شکریہ۔ جی امیر صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ قرآن نازل جس ترتیب سے ہوا ہے اور جس ترتیب پہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ہمارے حوالے کیا ہے، آپ بیسیکلی نزول کے اعتبار سے اور جو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی آخری ترتیب دی اسے توقیفی کہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ایسا کیوں ہے؟ بنیادی سوال آپ کا اس طرح سے ہے، سوال کرنے کا انداز آپ کا ظاہر ہے مختلف ہے۔ تو جناب والا ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے نا، جو ہمارے پاس ترتیب موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے موضوع کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ کسی ایک موضوع کے اوپر آج 10 آیات اتری اور اسی موضوع کے اوپر 1 سال بعد موقع کی مناسبت سے مزید اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، ٹھیک۔ دیکھیں نا، ایک شخص کی، نبی پاک علیہ السلام کی ایک زندگی چل رہی ہے صحابہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ لیکن پھر ان سب کو موضوع کے اعتبار سے آرگنائز کر کے صورتوں کی شکل دے کے ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے رکھنے کا کام نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو آپ کا یہ اشکال بالکل غلط ہے کہ جی اقرا بسم میں پہلے آئی ہے تو اس کو وہاں بھی پہلے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے جی۔ اگر اقرا پہلے ہوتی تو قرآن کیسا ہوتا؟ اور جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں تو قرآن کی شکل کیسی ہے دیکھ لیں، دونوں اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے جناب۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول ہوا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام اور ان کے جو پوری کی پوری زندگی ہے مکہ میں اور مدینہ میں، اس کے حساب سے مختلف اوقات کے اوپر احکامات نازل ہوئے، واضح و نصیحت ہوئی، ٹھیک ہے جناب۔ لیکن اس کو آرگنائز کیا اور ہر آیت کو اس کی اس جگہ پہ رکھا جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جناب۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کوئی داستان تھوڑی ہے کہ آج یہ آیت اتری کل کی داستان ہوگی، پر یہ کوئی سوانح حیات نہیں ہے، یہ کسی کی سرگزشت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اصول اور احکام کا بیان ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہی نے اس کو ترتیب دیا، اور ہمارے پاس اس کے جیسے کہتے ہیں نا بڑی زبردست قسم کی ہمارے پاس صحابہ کرام سے مروی نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات نازل ہوا کرتی تھی تو خود بتاتے تھے کہ کس آیت کو کہاں رکھنا ہے اور کس آیت کو کہاں رکھنا ہے۔ ان صورتوں کے نام نبی کے دیے ہوئے ہیں، ان صورتوں کی ترتیب نبی کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو 7 لمبی لمبی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو طوال کے نام سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، طویل صورتیں، یہ ساری ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ٹھیک ہے نا جناب۔ محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سنی عقیدہ یا آپ لوگ تحریف کے قائل نہیں، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو مسلمان لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی 2 آیتوں کو ادھر سے ایک ورڈ اٹھا ادھر سے ایک ورڈ اٹھا یا بنایا گیا ہے۔ کیا آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام یا رضی اللہ جو بھی کہنے کے آپ پکش دھر ہوں، انہوں نے زبر زیر پیش لگائے ہیں قرآن شریف میں، اور مسلمان ہی یہ بتاتے ہیں کہ زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے؟ عربی لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے کہ اگر مجھے بھی زبر زیر اور پیش کی نالج نہیں ہے تو میں قرآن شریف پڑھ ہی نہیں سکتا جو موجودہ ہے محترم۔ اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ زیر زبر ادھر سے ادھر ہو جائیں تو پورے ورڈز کا میننگ ہی بدل جاتا ہے۔ اب یہ کون گارنٹی لے گا اس اللہ کے کلام کی، اس رسول اسلام پر نازل ہوئے کلام کی، جب زیر زبر علی علیہ السلام نے لگائے ہیں اور سارے مسلمان شیعہ سنی یا جو بھی ہیں وہی والا پڑھتے ہیں کہ وہ چینجڈ نہیں ہے؟ اگر وہ چینجڈ نہیں ہے تو عثمان صاحب نے اس کو جلوایا کیوں؟
अगर लिख भी लिया था, दोबारा तरतीब भी देनी थी, तो वेस्ट या डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत थी? उसको बमों से उड़ा दिया गया। क्या वो एक छोटी सी नुस्खा इतनी बड़ी जगह घेर रहा था? तो ये सवालात पैदा होते हैं। आप शॉर्टेस्ट आंसर दे दें एंड देन आपका शुक्रिया होगा, जज़ाकल्लाह होगा, एंड वी विल बी ग्रेटफुल टू यू, एंड आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू। जी मीर साहब, वक्त का अख्तिताम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सेशन का, आपने मौका दिया। और ये मेरा मैसेज है फॉर एप्रिसिएशन एज अ चीफ एडमिन, बिकॉज यू हैव बीन फेयर इनफ। आपने रियलाइज किया जब मैंने आपसे कहा कि हमारी तरफ से इस मौक़िफ़ को पेश किया जाना चाहिए। सो आई थिंक आपने इंतहाई फेयरली होके मौका दिया अपने मौक़िफ़ को पेश करने का। और आप सवाल करें, वो चाहे सैयदना अबू सुफियान अलैहिस्सलाम के बारे में हो या किसी भी तरह के हो, आपके सवाल को ना मैं माइंड करता हूँ, ना करना चाहिए। आप धड़ल्ले से आए, सवाल करें, जवाब करें, ठीक है जी। लेकिन यह है कि एज अ चीफ एडमिन यू हैव बीन न्यूट्रल एंड दैट इज आई थिंक ऑन योर क्रेडिट, एंड आई मस्ट से कि यू हैव बीन अ जेंटलमैन, ठीक है जी। जेंटलमैन इन अ वे दैट यू हैव नॉट शोन एनी काइंड ऑफ कि एक की तरफ झुकाव है या दूसरी की तरफ झुकाव है। नो, यू हैव बीन एब्सोल्युटली फेयर। I'm really I have a lot of appreciation for you here, ठीक है जी। और ये बाकी तमाम ग्रुप वाले भी हैं, वो भी इस बात को समझ लें, there is a reason that I am appreciating this person। हम बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन this person has been trying his best to be fair to everyone। मैंने एक दफा इनसे गिला किया, लेकिन वहां पे मैंने इनके मौक़िफ़ को ठीक समझा और मैंने स्टेप बैक किया, बिकॉज एज एन एडमिन ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरे ग्रुप को डिसिप्लिन करना है, ठीक है जी। तो मेरी अप्रिसिएशन है जी आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हे ईश्वर। जी मीर साहब, आपने इसमें दो सवाल किए हैं, ठीक है जी। आपने सबसे पहले सवाल किया जी कि हमारा दावा है कि अहले सुन्नत वल जमात जो है तहरीफ के कायल नहीं है, तो हमने आपके सामने रखा है ना जी। बिल्कुल तहरीफ के कायल नहीं है, कोई भी तहरीफ का कायल नहीं है, ठीक है जी। पहली बात होगी। दूसरा, आपने एराब की बात की, ठीक है जनाब। हम उर्दू जुबान लिखते हैं ना, उसमें भी एराब नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जनाब। हम पढ़ लेते हैं और कोई माने में फर्क नहीं होता, ठीक है जनाब। लेकिन जब मैं अपनी उर्दू आपके हवाले करूंगा ना, तो एराब आपके लिए, ताकि आप उसको सही पढ़ें, गलत ना पढ़ें, ठीक है जनाब। ये बड़ा सादा सा जवाब है आपके लिए। एराब किसके लिए है? वो जो नहीं जानता उस अरबी को, जिसको अरब जानते थे। तो सहाबा के लिए पढ़ना मुश्किल नहीं था, हजरत आपके लिए है, मेरे लिए है। तो ये हमारे लिए लगाए गए थे कि हम लफ्ज को उलट पलट ना करें। तो एराब जो लगाए गए हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके असल बयान को महफूज करने के लिए लगाए गए, ठीक है जनाब। अब आपने कहा जी कि उसको गलत पढ़े, वो जो गलत पढ़ने वाले थे ना, वो सारे के सारे निकाल दिए गए। वो सारी किरात तलफ कर दी गई जो कि साबित नहीं थी नबी पाक अलैहि सलाम से, ठीक है जनाब। तो नबी पाक अलैहि सलाम से जो 7 किरात के साथ कुरान साबित था, वही राइज किया गया। और मैं आखिरी बात करता चलूं, और ये याद रखिए इस बात को, आज आप कुरान के तमाम नुस्खे, ठीक है, किसी आफत की वजह से अगर जाया हो जाए, कंप्यूटर जल जाए, बिजली खत्म हो जाए, ठीक है जी, कुरान के तमाम नुस्खे खत्म हो गए, अल्लाह की कसम चंद घंटों में आपको लाखों करोड़ों हाफिज कुरान इस एक ही कुरान को इकट्ठा करके दिखाएंगे। और यकीन जानिए, ना जेर इधर होगी ना पेश उधर होगी। और ये इस कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है, चंद घंटों में, ठीक है जनाब। एक हाफिज कुरान को बिठाएं, अल्लाह की कसम आप हैरान रह जाएंगे। एक हाफिज इधर से ले, एक सऊदीया से ले, एक सूडान से ले, एक टर्की से ले, चारों को अलग अलग कमरों में बिठा के कुरान सुने, आपको एक ही कुरान ना सुनाया तो आप हमें बताइएगा, ठीक है जनाब। ये इस कुरान का बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये दिलों में महफूज है। और इस तरह के जितने अशकाल हैं सारे के सारे बातिल हैं, ठीक है जनाब। करके देखिए आप, अल्लाह ने इसको लोगों के दिलों में रखा हुआ है, ये निकल ही नहीं सकता, ये किसी के सफ़े का मोहताज नहीं है, ठीक है ना जनाब। मोहतरम डॉक्टर जाकिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें झेल लेते हैं और आपने थोड़ी सी तारीफें करी सर झुका के तस्लीम में कम है और कबूल करते हैं आपकी नेक ख्वाहिशात को भी, जज्बात को भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना जरूरी समझता हूँ, बल्कि मेंबर्स जानते हैं सभी
کہ شاید واٹس ایپ کی دنیا میں محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب فرسٹ ایسے عالم آئے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں جو امیر فیصل کے لہجے میں سوال کر لیں اس پہ کبھی غصہ نہیں ہوئے، اور امت اگروال کا لہجہ بھی آتا ہے ان کا غصہ نہیں ہوئے، اور خدا کے فضل سے امت اگروال کو ایک بھی گالی تو بہت دور کی بات ہے، کچھ سخت سننے کو بھی نہیں ملا، بلکہ آج اپریسیشن ملا ہے، اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے پوائنٹس ٹوٹلی ممبرس کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کوئی کچھ بھی سمجھے وہ ان لوگوں کا وے، ان لوگوں کا طریقہ۔ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا پیور ڈسکشن گروپ کو، جو کہ آپ سبھی کا گروپ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل۔ آخری سوال کا جواب رہ گیا تھا، میں نے شاید پورا میسج ان کا سن نہیں سکا، سیدنا عثمان علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے باقی کا جو جلایا تھا، ٹھیک ہے جی، تو جان لیجئے جو جلایا تھا وہ قرآن میں ثابت نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ میں پھر اس کو بیان کر دوں، سیدنا عثمان علیہ السلام نے جب قرآن کی قرات کو اکٹھا کیا، اس میں جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں تھا تلف کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ کیا اس کو شامل کر دیتے؟ ظاہر ہے نہیں شامل کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اس کو جیب میں لے کے تو نہیں پھر سکتے تھے۔ جو ثابت نہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تو اس کو تلف ہی کرنا تھا نا جی، ٹھیک۔ اب تلف کرنے کے طریقے تھے، پانی میں ڈال دو، پانی ان کے پاس ہوتا نہیں تھا اتنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر دوسرا طریقہ ہے آپ کے پاس کہ اس کو زمین کے اندر دبا دو، کل کوئی پھر نکال لے گا، ٹھیک ہے جناب۔ جلا دی، ختم کر دیا، کیوں؟ ختم اسی کو کیا جو اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ جو قرآن نہیں ہے وہ تلف ہو گیا، جو اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں تھا اس کو تلف کر دیا، ٹھیک ہے جناب۔ ہاں، اگر کوئی قرآن کی توہین کی نیت سے اسے کسی صفحے کو جلاتا ہے یہ ظلم، ٹھیک ہے جی، لیکن انہوں نے اس کو تلف کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن نہیں تھا، وہ جو قرآن تھا وہ مصحف عثمان میں شامل ہے۔ امید ہے کہ میں نے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیے، آپ بھلے کسی کو تسلیم کریں نہ کریں، ہم نے اپنے موقف کو بیان کیا، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ سلیوٹ ٹو یو۔ محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، کہ چلتے چلتے آپ نے کچھ چیزوں کا اعتراف کر لیا کہ عثمان صاحب نے جو تلف کیا چیزوں کو وہ چیزیں تھی جو ثابت نہیں تھی۔ اس کا مطلب رسول اسلام صاحب کے ٹائم سے ہی لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ رسول اسلام صاحب جو بتا کے گئے قرآن شریف اس میں بھی لوگوں کو شک، کہ جس پہ شک تھا وہ تلف کر دی۔ پھر تو بہت سارے لوگ صحیح گردانے جا سکتے ہیں کہ سورہ عذاب کی بہت زیادہ آیتیں تھیں، پھر تو امی جی کی بتائی ہوئی حدیثیں بھی صحیح ماننی پڑیں گی کہ بکری کھا گئی۔ بہرحال شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔